کوئی بڑی شارہ جو ہے وہ مکمل طور پر بند نہیں ہوئی ہے. جب بارش تیز تھی ہر بڑی شارہ پر کچھ علاقوں میں پانی ضرور اکٹھا ہوا، لیکن اس پانی کو بھی نکال لیا گیا اور ٹریفک کی روانی جو ہے وہ ہم نے متاثر ہونے نہیں دی، بند ہونے نہیں دی. متاثر تو تھوڑی بہت ضرور ہوئی. جو پہلے دن ٹریفک کا ایشو ہوا تھا وہ عام دنوں میں بھی اگر آپ غور کریں تو وہ تمام روڈ جہاں پہ چھٹی کے وقت ٹریفک زیادہ ہوتا ہے، وہاں ٹریفک سلو ہو جاتا ہے، انہی شاہراہوں پر ٹریفک کا جو ہے وہ ٹریفک کنجیشن ہوئی تھی، فلو تھوڑا سا سلو ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جیسے شارع فیصل کی اگر آپ کو مثال دوں میں تو 3 مقامات پر جو ہے وہ کچھ پانی تھا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور لوگوں کا وقت تھوڑا زیادہ لگا، لیکن مکمل طور پر وہ بھی بند نہیں ہوا اور بارش بند ہونے کے بعد شروع ہو گیا. اسی طرح ماہی پور روڈ تھا، ایم ٹی خان روڈ تھا، اس طرح اور کچھ سڑکیں تھیں جہاں یہ پرابلمز رہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں گرین لائن کا جو روٹ ہے اس روڈ پر کچھ پرابلمز تھے، لیکن وہ بھی ہم نے سارٹ آؤٹ کیے اور وہاں کل بھی ہم جب گئے تھے سی ایم صاحب کے ساتھ کچھ پانی تھا، لیکن ظاہر ہے جب بارش بند ہوئی تو وہ پانی ہم نے وہاں سے نکال دیا. تو مجموعی طور پر جو ہمارا پہلا مقصد تھا اس میں تو ہم کامیاب رہے کہ کراچی کی سڑکیں جو ہے وہ چلتی رہیں اور اس کو ہم نے بلاک نہیں ہونے دیا. اچھا، اس سارے کام میں یہ پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جو ڈی ایم سیز ہیں ان کا عملہ، ان کے جو چیئرمینز ہیں، کے ایم سی کا عملہ کہ میئر صاحب بھی تھے کئی جگہوں پر موجود، واٹر بورڈ کا عملہ، کے ڈی اے کا عملہ جہاں جہاں ان کو کام کرنا تھا، کینٹونمنٹس میں ان کے مختلف لوگ کام کرتے رہے. تمام اداروں نے اپنی جو طاقت تھی اس کے مطابق کام کیا اور بڑی ایک اچھی کوارڈینیشن کے ذریعے ان تمام مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کی. اس وقت جو پرابلم ہے وہ ہمارا مختلف آبادیوں میں جو پانی کھڑا ہے اس کو نکالنا ہے. اس میں 2 علاقے ایسے ہیں جو پچھلی مرتبہ بھی بہت زیادہ تکلیف لوگوں کو آئی تھی. اس میں ایک یوسف گوٹ کا علاقہ ہے جو تقریباً پورا ڈوب گیا تھا پچھلی بارشوں میں، اور دوسرا سادی ٹاؤن ہے جو پورا ڈوب گیا تھا پچھلی بارشوں میں. اس مرتبہ ظاہر ہے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ علاقے چونکہ گہرائی میں ہیں. یوسف گوٹ تو بالکل ایک پیالے کی صورت ہے، تقریباً پیالہ ہے اور بیچ میں اس میں یوسف گوٹ کی آبادی ہے، اور سادی ٹاؤن جو ہے وہ پانی کا جو قدرتی بہاؤ ہے، جو ایک نہر ہے، ندی ہے، اس کے بیچ میں آباد ہے. رئیس امروہی ٹاؤن اور سادی ٹاؤن جو ہیں وہ ایک نیچرل جو واٹر ویز ہیں اس کے درمیان میں بنے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے جب پانی بڑھے گا، پانی کا راستہ ہے، اس کے درمیان میں وہ چیزیں موجود ہوں تو وہاں پانی نے آنا ہی ہوتا ہے. لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں اگر اس دفعہ آپ دیکھیں تو پانی جتنا توقع کیا جا رہا تھا اس کو ہم نے کسی طرح مینیج کیا کہ پچھلے سال جب سادی ٹاؤن ڈوبا تو اس کے بعد وہاں ایک نالا بنایا گیا، ایک وہاں پہ ٹرینچ کھودی گئی تاکہ اس کے ذریعے پانی کو کہیں اور نکالا جائے اور سادی ٹاؤن سے متاثر نہ ہو. آج ارلی مارننگ صبح کسی وقت جو ہے وہ سادی ٹاؤن میں پانی ضرور گیا ہے، لیکن اتنا جو ہے وہ پانی نہیں ہے یا اتنا نقصان اللہ کا شکر نہیں ہوا جتنا پچھلے برسوں میں ہوا تھا. تو اس پانی کو ہم کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ ضرور کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اور آبادیوں میں پانی جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی کا جو قدرتی بہاؤ ہے اس طرف آپ پانی کو جانے سے بالکل روک دیں. یوسف گوٹ میں بھی پانی ہے ضرور، لیکن پچھلی مرتبہ جو صورتحال تھی وہ وہاں نہیں ہے، اور اب ان آبادیوں سے پانی کا جو ڈسپوزل ہے وہ ہم نے شروع کر دیا ہے. کسی طرح اس پانی کو ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر پمپس لگے ہوئے ہیں. ایک اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جو پانی لٹ ڈیم اور تھرو ڈیم سے اوور فلو ہو کر جو آ رہا تھا M9 کے اوپر سے، اس پانی کا فلو کچھ کم ہو گیا ہے. جو جس تیزی سے وہ کل آ رہا تھا دوپہر میں، شام میں اور رات میں، اس کی اب رفتار تھوڑی سی کم ہوئی ہے. تو اب یہ اندیشہ نہیں ہے کہ مزید پانی اس طرف کوئی تیزی سے آئے گا. اب یہ کہ جو آ گیا ہے اس پانی کو ہم نے وہاں سے نکالنا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کراچی کی اور بہت ساری آبادیاں ہیں جہاں پر پانی ہے، لیکن یہ 2 پوائنٹس سے جو بہت زیادہ ہمارے لیے ہمیشہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں اور وہاں رہنے والے لوگ بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں جہاں جہاں پانی ہے وہاں تمام ڈی ایم سیز کو بھی کہا گیا ہے، اور میں مستقل رابطے میں ہوں ڈپٹی کمشنر سے بھی اور ڈی ایم سی سے بھی کہ وہ پمپ وہاں پر جو ڈی واٹرنگ پمپس ہوتے ہیں وہ لگائیں اور ان آبادیوں سے پانی کو نکالنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آج کے دن میں سارے ہو جائیں گے، کچھ آبادیاں آج ٹھیک ہو جائیں گی، کچھ میں ہم کل کر لیں گے، لیکن جو بجلی کی فراہمی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کے الیکٹرک نے جیسے ہی بجلی برسات شروع ہوئی، کے الیکٹرک جو ہے وہ اس کے فیڈر اسٹرپ ہونا شروع ہو گئے، اور کراچی میں بھی بہت ساری آبادیوں میں بجلی جو ہے وہ 36-48 گھنٹے بعد بھی جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکی تھی. ایک اور افسوسناک بات یہ ہوئی کہ تقریباً 20 لوگ جو ہیں وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے
جاں بحق ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہر سال یہ چیز ہوتی ہے، اور کے الیکٹرک کو کہا بھی جاتا ہے، وہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کریں گے اور ٹھیک کریں گے تاکہ اس قسم کے واقعات نہ ہو سکیں، لیکن بدقسمتی سے اس قسم کے واقعات اس مرتبہ پھر ہوئے ہیں۔ اس مرتبہ دابیجی پمپنگ اسٹیشن پر پانی کی جو فراہمی متاثر ہوئی، تو صرف پہلے دن، جس دن پہلا جو پرسوں جو بارش ہوئی ہے، اس دن 400 ملین گیلن جو ہے پانی جو ہے وہ اس دن فراہم نہیں ہو سکا کراچی شہر کو۔ 400 MGD سے زیادہ پانی جو ہے کراچی کو فراہم نہیں ہوا۔ آج جب یہ جو اسکیم 33 میں ان کا گرڈ اسٹیشن ہے، اس کے بند ہونے کی وجہ سے وہاں جو پانی گیا ہے، اس کی جو بجلی کچھ علاقوں میں اگر منقطع ہوئی ہے، تو اینی کے جو ہمارا پمپنگ اسٹیشن ہے وہاں سے 210 MGD پانی جو ہے آج کراچی شہر کو فراہم نہیں کیا گیا، جس سے خاص طور پر ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ متاثر ہوگا، اور کراچی کی اور آبادی بھی جو اس سے متاثر ہوگی۔ تو یہ پرابلمز ایسی ہیں جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں بجلی کی فراہمی جو ہے مکمل طور پر بحال نہ ہو جائے۔ اس وقت تمام جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، اور جو عملہ ہے لوکل گورنمنٹ کا، جس میں DMCs آتی ہیں، UCs آتی ہیں، اور KMC کے لوگ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہوا کہ کل جب میں نے پھر میئر صاحب کی کچھ باتیں سنی اور کچھ وفاقی وزراء نے جو باتیں کہیں، وہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال کی عکاسی کرتی ہیں۔ جب کراچی میں بارش ہو رہی تھی تو یہ دونوں وفاقی وزراء جن کا تعلق کراچی سے ہے، وہ کراچی میں موجود نہیں تھے۔ یہ اچھا ہوتا کہ وہ کراچی میں موجود ہوتے، مانیٹر کرتے ساری چیزوں کو اور مدد کرتے کراچی کے شہریوں کی، لیکن یہ موجود نہیں تھے، اور ہماری جتنی بس میں چیزیں تھیں وہ ہم نے کی، اور کراچی کے شہریوں کے مسائل کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، جس میں یقیناً میں میئر صاحب اور DMCs کے جتنے چیئرمین ہیں ان کو بھی اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد اس طرح اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں اور تمام جو صورتحالیاں پیدا ہوئی ہے اس کی ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈالیں، تو مجھے یہ بات کہتے ہوئے خیر عجیب سی لگتی ہے، لیکن میں کیا کروں، ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ جب میئر صاحب یہ کہیں کہ جی یہ میرا کام نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے، اور میڈیا پہ بھی یہ تاثر جائے کہ اگر شہریوں کو تکلیف ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری سندھ حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ جب میں وضاحت کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو ذمہ داری ہے وہ کسی اور پر ڈالتے ہیں۔ میں کسی اور کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ اگر کہیں پر ایز اے منسٹر لوکل گورنمنٹ میری ذمہ داری ہے یا سندھ حکومت کی ظہور کی ذمہ داری ہے، تو ہم وہ ذمہ داری تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک گزارش کروں کہ 3-4 دن پہلے کمشنر آفس میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں میڈیا ٹاک ہوئی، اس میں آپ تمام دوست آئے بھی تھے۔ اس میٹنگ میں میئر صاحب نے اور جو DMCs کے چیئرمینس تھے ان سے ہم نے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے جو نالوں کی صفائی ہے وہ کہاں تک کی ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ ہر DMC نے اپنی کارکردگی بتائی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے نالے ہیں اور ہم نے اتنے مکمل طور پر صاف کر لیے ہیں، یہ نالے ابھی تک رہتے ہیں، یہ چوکنگ پوائنٹس ہیں جس کو ہم کلیئر کر رہے ہیں، یہ انہوں نے خود وضاحت سے بتایا۔ اور میئر صاحب پوری ایک فولڈر بنا کر لے کر آئے تھے جس میں تصاویر انہوں نے دکھائی ہمیں کہ جی یہ نالے ہیں، دیکھیں پہلے ان کی یہ حالت تھی، اب ہم نے صاف کر کے ان کی یہ صورتحال بنا دی ہے، اور کچھ یہ رہتے ہیں جس کا انہوں نے بتایا نام کہ یہ رہتے ہیں اور ہم یہ کر لیں گے۔ اگر وہاں کسی شخص نے کنفرنٹ کیا اور یہ کہا کہ فلاں نالا جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں پر بھی میئر صاحب نے کہا، اور جو ان کے ایک آفیسرز آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ نالا بھی صاف کر لیا، اس کی یہ تصویر ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بات ایڈمٹ کرتے رہے میٹنگ کے اندر بھی کہ یہ کام ان کا ہے، اور قانونی طور پر بھی نالوں کی صفائی جو ہے وہ بڑے نالے جو 38 ہیں وہ KMC کے پاس ہیں، اور جو 200 کے قریب چھوٹے نالے ہیں وہ DMC کے پاس ہیں، ان کی صفائی انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ سندھ گورنمنٹ ان کی مدد کرتی ہے۔ اگر KMC یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس نالوں کی صفائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو سندھ گورنمنٹ ان کو پیسے فراہم کرتی ہے، نالوں کی صفائی نہیں کرتی ہے۔ ہم نے ان کو پچھلے سال 50 کروڑ روپے دیے، اس سے پہلے بھی ہم دیتے رہے، 50 کروڑ کئی دفعہ ان کو ہم نے دیے ہیں، تو وہ ان کا نالوں کی صفائی کے لیے دیا۔ تو یہ بات واضح ہے کہ نالوں کی صفائی انہوں نے کرنی تھی۔ اب اگر وہ ذمہ داری ہم پہ ڈال دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ ذمہ داری بھی ہم لینے کو تیار ہیں۔ اگر کل ہم کوئی نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں گے کہ نالوں کی صفائی بھی جو ہے وہ میئر نے نہیں کرنی، ہم نے کرنی، تو پھر کہیں گے کہ یہ میرا اختیار بھی انہوں نے چھین لیا ہے۔ تو یا تو بات طے کر لیں نا کہ جو اختیار ان کے پاس ہے کیا وہ اس کو مکمل طور پر پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی بری بات ہوتی ہے کہ ذمہ داری آپ کی ہے، اور جب آپ کام نہ کر سکیں تو کسی اور کے اوپر ذمہ داری ڈال دیں۔ اسی طرح DMCs نے بھی یہ بتایا کہ جی ان کے پاس کچھ مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ کچھ نالے صاف کر سکیں، کچھ نہیں کر سکیں۔ کرنگی والوں نے کہا تھا جی ہم نے کوئی ایک نالا بھی صاف نہیں کیا ہے، تو ہم نے پھر DC کو بھی کہا اور تمام لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ ان کی مدد کریں
اور اس میٹنگ میں جو الفاظ استعمال ہوئے میری طرف سے کہ وہ یہ تھے کہ بھئی آپ بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ آپ کی کیا مدد کر سکتی ہے, کہاں کہاں آپ کی کس طرح آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے, شاید ہم نے میڈیا میں بھی کہا ہوگا, یہ ان کو کہا. اسی میٹنگ میں ڈی ایم سی سینٹرل کے جو چیئرمین ہیں ریحان ہاشمی صاحب, انہوں نے برملا اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہا کہ میں سندھ حکومت کا اور آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کچرے کی صفائی کے لیے جو آپ ہماری مدد کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے بہت سارا کچرا بیک لوگ ہمارا صاف ہو گیا ہے. انہوں نے پھر درخواست کی کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ سندھ حکومت اس کام کو کنٹینیو کرے تاکہ جو چیزیں رہ گئی ہیں ہم اس کو بھی ٹھیک کر لیں. یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے کورنگی سے کچرا صاف کرنا بھی ان کا کام ہے, وہ نہیں کر پا رہے تھے, ہم نے ان کی مدد کی جس پر وہ ہمارے شکر گزار ہیں. میڈیا پر آتے ہیں کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے K4 کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرس کو بلایا, سب کی باتیں سنی, سب کو بتایا کہ فیکٹس کیا ہیں. پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن اس کا وزٹ بھی کر کے آ گیا. میٹنگ کے اندر کسی نے کوئی بات نہیں کی, باہر نکلتے ہیں جا کر مخالفت کرتے ہیں, کچھ اور باتیں کر لیتے ہیں. اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ہم نے کوشش یہ کی کہ اگر کراچی کے شہریوں کو یا حیدرآباد کے شہریوں کو یا صوبے کے کسی اور شہر میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ میں کہوں جی میئر کی ذمہ داری, میئر کہے کہ میری ذمہ داری, ہم کہیں کہ کسی اور کا کام تھا, وہ کہے کہ کسی اور کا کام تھا. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم مل کر بیٹھیں اور ہم مل کر لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. جس طرح ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سے کچرا اٹھانے کا کام کیا, ہم نے کورنگی کے اندر کیا, ہم نے نالوں کی صفائی پہ کیا, ہم نے یہ ذمہ داری کسی کے اوپر شفٹ نہیں کی, ہم نے ان کی مدد کی. لیکن جب لوگ تکلیف میں ہوں, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم وہاں آ کر جو ہے کسی اور کے اوپر بلیم ڈالنا شروع کر دیں اور اس پر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ جو ہے وہ شروع کر دیں, یہ انتہائی نامناسب بات ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں سوائے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے کچھ نہیں ہے. مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ کل کراچی کے 2 وزیر جن کا تعلق کراچی سے ہے, 2 کراچی سے منتخب ہوئے ہیں, وہ اسلام آباد بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کل آ رہے ہیں کراچی اور ہم آ کے پتہ نہیں ٹیک اوور. بھائی عجیب سی بات ہے, اس طرح مطلب بری بات ہے. یہ آپ کراچی سے منتخب ہوئے, آپ کو کراچی میں ہونا چاہیے تھا, آپ کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہتے, جو تکلیفیں جو مشکلیں ان کو ہو رہی تھیں آپ ان کے درمیان موجود رہتے. اور وہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ میرا حلقہ پاکستان کا سب سے گندا حلقہ ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ حلقہ ان کا بھی ہے. جو صاحب یہ فرما رہے تھے وہ اسی حلقے سے میں نے. بھائی اگر میں کچھ نہیں کر پایا, آپ کو بھی 2 سال ہو گیا وزیر بنے ہوئے, آپ ذرا بتائیں نا کہ اس حلقے میں آپ نے کیا کیا ہے. یہ ذرا میں بارشوں سے فارغ ہو جاؤں, وہ تو 2-3 مرتبہ حلقے میں الیکشن جیتنے کے بعد جب بھی آتے ہیں آپ لوگوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ میں حلقے میں جا رہا ہوں. میں تو روزانہ جاتا ہوں, میں تو دن میں 3-3 4 دفعہ بھی جاتا ہوں. میں تو میڈیا کو لے کے نہیں جاتا ہوں, میں میڈیا کو جواب دے نہیں ہوں, اپنے ووٹر کو جواب دے ہوں. میں وہاں جاتا ہوں اور میں آپ سے کبھی گزارش کروں گا, آپ بھی فارغ ہو جائیں, میں بھی فارغ ہو جاؤں, میں اس پاکستان کے گندے ترین حلقے کا دورہ آپ کو کراؤں گا اور آپ چلیے گا میرے ساتھ, اس کا وزٹ کر لیجئے اور پھر لوگوں سے پوچھیے کہ وہ علی زیدی صاحب جو وہاں سے MNA منتخب ہوئے ہیں وہ کتنی مرتبہ آئے ہیں, وہ کیا کام کرتے ہیں, کتنا لوگوں سے ملتے ہیں, حلقے کے اوپر ان کی کتنی توجہ ہے اور ہماری کتنی توجہ ہے, ہم نے وہاں کیا کیا کچھ کیا ہے. تو خیر یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو مسائل ہیں شہر کے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ مل کر کام کرنا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ کراچی کے شہریوں کے لیے کچھ کرے تو سب سے بڑا کام تو یہ کہ 162 ارب روپے کا انہوں نے پیکج اناؤنس کیا ہے. ذرا وہ اپنے ADP کے اندر بھی دکھا دیں نا وہ 162 ارب روپے کدھر ہیں. PSDP جو ان کی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اس کے اندر دکھا دیں وہ کدھر ہیں. انہوں نے تو صرف 12 ارب روپے رکھے, 150 ارب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے, وہ نہیں ہے موجود. سندھ حکومت نے, میں نے آپ کو سارت بتایا کہ 1 سال تقریباً ہم 125 ارب روپے جو ہے وہ کراچی کے اوپر خرچ کریں گے, مختلف جو مدیں ہیں اس میں, اور کراچی کے شہریوں کے لیے وہ پیسے خرچ کریں گے. اور ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ ہے جو دعویٰ کرتی ہے, وزیر اعظم کہتا تھا کہ میں کراچی سے جیتا ہوں اور انہوں نے یہاں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اور یہ سارے حقائق تھے. میں آپ کے ساتھ مرتضیٰ اگر کوئی بات نہیں. جی میئر صاحب نے کہا کہ سندھ حکومت کوئی مدد نہیں کر رہی اور اس نے وفاق کو لکھا ہے کہ برائے مہربانی وہ ہماری مدد کرے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا واقعی آپ کی مدد نہیں کر رہے, وفاق کی مدد؟ دیکھیں میں سچی بات ہے اس کو ٹوپی ڈرامہ سمجھتا ہوں, کیونکہ MQM خود وفاقی حکومت کا حصہ ہے. ایک جواز پیدا کیا گیا ہے یہ خط کہ بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں لکھا. ہم جب میٹنگ کر رہے تھے آپ کے ساتھ اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ جی میں وفاق کے پاس جا رہا ہوں اور یہ چیزیں میری نہیں ہو رہی ہیں. اس وقت تو جو حالات میٹنگ کے اندر تھی وہ تو بڑی اچھی تھی اور اس کے بعد بھی کوارڈینیشن ٹھیک رہا ہے. میئر صاحب میرے سے رابطے میں رہے, پرسوں بھی رابطے میں رہے, کل بھی جب ہم وزٹ کے لیے نکلے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ تو میں نے رابطے کی کوشش کی تھی ان کو ساتھ لے جائیں, لیکن اتفاق سے ان کا فون اٹینڈ نہیں ہوا.
पता चला कि वो शायद कहीं दौरा कर रहे हैं। एक एक करके एक वो कर रहे खातून। कराची में बरसाती नाले अहम मसला है जिसके सबब शहर में पानी खड़ा हो। वज़ीर बल्दियात की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है जो कि कराची में हालिया बारिशों के बारे में बता रहे थे। और अब शामिल करते हैं न्यूज़ अपडेट।